شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کا آخری دیدار، ہر آنکھ اشک بار، پورا ایران سوگوار۔ تہران کے امام خمینی مصلی معلیٰ میں رکت آمیز مناظر، عظیم نمازگاہ کمپلیکس کے دروازے کھول دیے گئے۔ نماز جنازہ سے قبل آخری دیدار کے لیے سوگواروں کا جم غفیر، لوگ کئی کلومیٹر پیدل چل کر آئے۔ ایرانی حکام کے مطابق 3 روز کے دوران الوداعی تقریب میں 2 کروڑ افراد کی شرکت متوقع۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی 28 فروری کو امریکی اور اسرائیلی مشترکہ حملے میں شہید ہوئے۔ شہید آیت اللہ خامنئی اور ان کے خاندان کے دیگر افراد کی نماز جنازہ کل ادا کی جائے گی۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی اپنے والد کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کریں گے۔ جسد خاکی تہران سے قم، نجف اور پھر کربلا لے جایا جائے گا۔ ایرانی حکومت کا 8 جولائی کو ملک گیر یوم سوگ منانے کا اعلان۔ شہید رہبر معظم کی 9 جولائی کو مشہد میں حرم امام رضا میں تدفین ہوگی۔ ایران کے سپریم لیڈر شہید آیت اللہ سید علی خامنئی کے سفر آخرت کی تقریب میں شرکت کی۔ حکومت اور پاکستانی عوام کی جانب سے حکومت ایران اور برادر ایرانی عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ایکس پر بیان، کہا شہید سپریم لیڈر کی بصیرت، مدبرانہ قیادت اور ایران سمیت پورے خطے پر ان کے گہرے اثرات کو آنے والی نسلیں ہمیشہ یاد رکھیں گی۔ ایرانی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے میرے ساتھ اعلیٰ سطح کا وفد بھی موجود تھا۔ وفد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر شامل تھے۔ بلاول بھٹو زرداری، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، وفاقی وزراء اور اعلیٰ سرکاری حکام بھی شریک تھے۔ برادر ہمسایہ ملک کی حیثیت سے پاکستان غم کی گھڑی میں ایران اور اس کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ دنیا بھر سے آئے وفود کا شہید علی خامنئی کو خراج عقیدت پیش۔ سعودی نائب وزیر خارجہ ولید الخریجی کے وفد کے ساتھ تعزیتی اجتماع میں شرکت۔ نماز جنازہ میں کئی سربراہان مملکت سمیت 100 ممالک کے مندوبین کی آمد کا سلسلہ جاری۔ روس کی سلامتی کونسل کے سربراہ دمتری میدیوف نے کہا، امریکہ کے خلاف جدوجہد میں ایرانی قوم فاتح بن کر ابھرے گی۔ ایرانی قوم امریکہ یا کسی بھی دوسرے ملک کے دباؤ میں نہیں آئے گی۔ سپریم لیڈر کی شہادت نے ایرانی قوم کو متحد کر دیا۔ آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر روس ایران کے دکھ میں شریک ہے۔ روسی وفد کی ایران کے صدر سے ملاقات۔ مسعود پزشکیان کا ایران روس اسٹریٹجک معاہدوں پر عمل درآمد میں تیزی پر غور، کہا معاشی، تجارتی، توانائی اور ٹرانزٹ سیکٹر میں کیے گئے معاہدوں پر تیزی سے عمل ہونا چاہیے۔ مودی کا ایرانی سپریم لیڈر کی تدفین میں جانے سے انکار، مودی کی عدم شرکت اسرائیل اور بی جے پی گٹھ جوڑ کا واضح ثبوت۔ دی ٹائمز آف انڈیا کے مطابق مودی ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی تدفین میں شرکت نہیں کریں گے۔ شہید کی تدفین میں گورنر بہار اور وزیر مملکت خارجہ کو بھیجا جائے گا۔ بھارتی تجزیہ کار پروین شانے کی مودی پر کڑی تنقید، کہا مودی ایران اس لیے نہیں جا رہے کہیں امریکہ اور اسرائیل ناراض نہ ہو جائیں۔ جے ڈی بخشی نے کہا، اندرا گاندھی کی آخری رسومات میں ایرانی سپریم لیڈر خود تشریف لائے، مودی کو بھی جانا چاہیے۔ دعوت کے باوجود ایرانی سپریم لیڈر کی تدفین میں شرکت نہ کرنا مودی کی کھوکھلی سفارتکاری کی عکاسی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے استنبول میں ترکیہ کے نمایاں کاروباری گروپس کی ملاقات۔ البیراق گروپ کے بورڈ چیئرمین احمد البیراق، یونین آف دی چیمبر اینڈ کموڈیٹی ایکسچینج آف ترکی کے صدر رفت حصار اور چالک ہولڈنگ کے چیئرمین احمد چالک وزیر اعظم سے ملے۔ شہباز شریف نے پاکستان اور ترکی کے گہرے برادرانہ تعلقات کو اجاگر کیا۔ اقتصادی تعاون اور سرمایہ کاری کی ترغیب کا اعادہ۔ وزیر اعظم کا غیر معمولی تعلقات کو مضبوط اقتصادی اور سرمایہ کاری شراکت داری میں تبدیل کرنے پر غور۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان کی ملاقات شیڈول۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی یوم آزادی پر امریکی قوم کو مبارکباد، کہا دونوں ممالک کے درمیان 7 دہائیوں سے زائد پر محیط شراکت داری موجود ہے، جسے پاکستانی نیاد امریکی برادری کی گراں قدر خدمات نے مزید مضبوط بنایا ہے۔ عالمی امن و سلامتی کے لیے پاکستان اور امریکہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے۔ جنوبی ایشیا میں قیام امن کے لیے صدر ٹرمپ کے کردار کی تعریف۔ ایران سمجھوتا کرنا چاہتا ہے، جنازے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دی۔ امن پسند ہیں لیکن کسی خطرے کو برداشت نہیں کریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکہ کی 250ویں یوم تاسیس کی تقریبات کے آغاز پر گفتگو، کہا ہم نے ایک ہی دن میں وینزویلا کو شکست دی، ایران کو بھی بری طرح نشانہ بنایا۔ امریکہ دنیا کا طاقتور ترین ملک، کبھی کسی بادشاہ کے سامنے نہیں جھکا۔ امریکہ امریکی کلچر کے بغیر آزادی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔
امریکہ سے زیادہ دنیا سے بھوک کا خاتمہ کسی نے نہیں کیا۔ امریکہ نے اپنے ہمسایوں کی مشکل میں ہمیشہ مدد کی۔ امریکی بہت مضبوط قوم ہے۔ ہم نے دنیا کی طاقتور ترین فوج بنائی ہے۔ امریکہ نے 2 عالمی جنگیں جیتی۔ بائیڈن انتظامیہ نے امریکہ کو تباہ کر دیا۔ 2 سال پہلے تک دنیا ہم پر ہنستی تھی، اب عزت کرتی ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے دستخط والے $100 کے نوٹ کی نئی تصویر شیئر کر دی۔ جنگ کے بعد صورتحال تبدیل ہو چکی، امریکہ کو موجودہ تجارتی حقائق تسلیم کرنا ہوں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف کی ازبک ہم منصب سے ملاقات کے بعد گفتگو، کہا حالات ماضی کے مقابلے میں بہتر ہوئے ہیں۔ جنگ کے بعد کی پیش رفت نے امریکیوں کو موجودہ حقیقتیں قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ ایسے ماحول میں تجارتی تعلقات کو مزید وسعت دی جا سکتی ہے۔ امید ہے پابندیاں اٹھانے کی بنیاد بھی تیار ہو جائے گی۔ خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں ایران اور عمان کا مشترکہ انتظام ہوگا۔ خطے میں امریکی شرارتوں میں کمی ہوگی۔ ٹرانزٹ تعاون کی ترقی کے لیے بہتر مواقع پیدا ہوں گے۔ ایرانی نیشنل آئل کمپنی کی جاپان کو خام تیل فراہمی کی پیشکش۔ 2019 تک جاپان ایرانی تیل کا بڑا خریدار رہا ہے۔ برطانیہ اور فرانس نے آبنائے ہرمز کو عالمی معیشت کی شہرک قرار دے دیا۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر اور فرانسیسی صدر میکرون کا مشترکہ بیان جاری، کہا آبنائے ہرمز کے ذریعے محفوظ آمد و رفت کی بحالی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ عمان نے برطانیہ اور فرانس کے ساتھ مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ دونوں رہنماؤں کا شراکت داروں کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھنے کا اعادہ۔ فرانسیسی صدر نے ایکس پر بیان میں کہا، فرانس نے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں کی صفائی کے لیے مائن ہنٹرز تعینات کر دیے ہیں۔ عمانی حکام سے مشاورت کے بعد طیارہ بردار بحری جہاز چارلز ڈیگال کو بندرگاہ واپس بلانے کا فیصلہ کیا۔ برطانوی اخبار دی گارڈین نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے غیر ملکی دوروں پر ملنے والے اعزازات پر سوالات اٹھا دیے۔ مودی کو سیشلز میں دیا گیا گارڈین آف دی بلو ہارائزن ایوارڈ ان کی آمد سے صرف 3 روز قبل بنایا گیا۔ نریندر مودی سیشلز کے نئے ایوارڈ کے پہلے اور اب تک واحد وصول کنندہ ہیں۔ دی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق سیشلز ایوارڈ کے سرٹیفکیٹ میں ریپبلک اور سیشلز کے الفاظ بھی غلط لکھے گئے ہیں۔ سیشلز وزارت خارجہ نے وضاحت دی ہے کہ غلط سرٹیفکیٹ دراصل ورکنگ ڈرافٹ تھا، اصل منظور شدہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ سیشلز حکومت نے مودی کو دیا گیا گارڈین آف دی بلو ہارائزن اعزاز حقیقی قرار دے دیا۔ بھارتی اپوزیشن کانگریس نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ مودی کو کوئی بھی ایوارڈ دے وہ دوڑے چلے جائیں گے۔ مودی کو اسرائیل کے دورے سے قبل بنائے گئے میڈل آف دی کنیسٹ کا بھی پہلا اعزاز دیا گیا۔ امریکہ کی دہشت گرد حملوں کے خلاف پاکستان کے حق دفاع کی حمایت۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا، امریکہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے خلاف اس کی حق دفاع میں کارروائیوں کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان کی عوام نے دہشت گردی کی جنگ میں بہت نقصان اٹھایا اور بے پناہ قربانیاں دیں۔ دہشت گردوں کی حمایت اور سرپرستی پر طالبان رجیم ہزیمت کا شکار۔ آپریشن غضب للحق کے تحت پاکستان نے حالیہ دہشت گردی واقعات کے بعد افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ اس سے قبل بھی امریکہ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم شراکت دار قرار دے چکا ہے۔ سیاستدانوں کو خود منزل کا پتہ نہیں، وہ دوسروں کی کیا رہنمائی کریں گے۔ حکمرانوں اور بیرونی طاقتوں کی خواہشات پر تاریخ مسخ کی گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، پڑھا لکھا اور باشعور معاشرہ کبھی ڈیفالٹ نہیں کر سکتا۔ تعلیم کا مقصد صرف ڈگری حاصل کرنا یا سرکاری ملازمت پانا نہیں، تعلیمی نظام اور نصاب کو قومی ضروریات اور معاشرتی تقاضوں کے مطابق تشکیل دینا ہوگا۔ قومی شناخت کے فروغ کے لیے پورے ملک میں یکساں نصاب ہونا چاہیے۔ مارکہ حق کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ دہشت گردی سے پہچانا جانے والا ملک آج امن کی علامت بن کر ابھرا ہے۔ خطے کو تباہی سے بچانے میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا اہم کردار رہا ہے۔ 18 میں سے کسی ایک شک پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ جو گواہ ہیں اس نکاح کے، اس رشتے کے اور اس تعلق کے، وہ تو میاں شہباز شریف ہیں، اور یہ 18 شکوں پر عمل درآمد کرنا پڑے گا، ورنہ MQM پاکستان احتجاجی تحریک کی کال کب دے، کیسے دے، کہاں سے دے۔ MQM پاکستان کی حکومت کو سڑکوں پر آنے کی دھمکی، کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کے لیے انتظامی یونٹ بنانے کا مطالبہ، سندھ کی گورنرشپ بھی واپس مانگ لی۔ فاروق ستار نے نیوز کانفرنس میں کہا
پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں 2022 میں کراچی کی تعمیر و ترقی کا معاہدہ ہوا۔ بلاول بھٹو نے خود معاہدے کو تسلیم کیا اور اس پر دستخط کیے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ آخری معاہدہ ہے، کوئی اختیار نہیں مانگا گیا۔ کوٹا سسٹم کا 40% حصہ نہیں مل رہا، جعلی ڈومیسائل پر ہمارے کوٹے پر نوکریاں دی گئیں۔ وزیر اعظم معاہدے پر عمل درآمد کے لیے کردار ادا کریں۔ بصورت دیگر ایم کیو ایم احتجاج کرے گی، کراچی کے عوام کو بعد میں نہ روکیں، روکنا ہے تو ابھی روکیں۔ ایم کیو ایم عوامی مینڈیٹ کے بجائے شارٹ کٹ سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا فاروق ستار کی پریس کانفرنس پر رد عمل، کہا وفاقی مداخلت کو دباؤ کے لیے استعمال کرنا ایم کیو ایم کی سیاسی بلیک میلنگ کا ثبوت ہے۔ ایم کیو ایم عوام کا اعتماد کھو چکی، اسے اقتدار کی یاد ستا رہی ہے۔ کراچی کے عوام وسائل کو سیاسی سودے بازی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ سندھ کے معاملات وفاق کے ہاتھ دینے کے بعد وفاقی ڈھانچے کے خلاف مذموم سازش ہے۔ پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ کسی پریس کانفرنس، دھمکی یا سیاسی بلیک میلنگ سے تبدیل نہیں ہو سکتا۔ ایم کیو ایم وفاقی حکومت کا حصہ ہونے کے باوجود کراچی کے لیے اپنے وعدوں پر عمل کیوں نہیں کرا سکی؟ گورنمنٹ نے چلو جائز ہے کہ اس نے اتنا زیادہ بڑھا لیا تھا، لیکن اب عالمی مارکیٹ میں سستا ہو رہا ہے تو اسی حساب سے انہیں سستا بھی کرنا چاہیے۔ بہت زبردست قسم کی زیادتی ہے یہ، جب یہ بڑھاتے ہیں تو یہ 10-15 روپے 20 روپے بڑھاتے ہیں، اور جب کم کرتے ہیں تو صرف 1-2 روپے کم کرتے ہیں۔ انہوں نے 74 روپیز کم کر کے اب 2 روپے کم کر دیے، ابھی بھی ان کو تقریباً 70 روپے کم کرنا چاہیے تھا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 1 روپے 97 پیسے لیٹر کمی، پیٹرول کی نئی قیمت 297 روپے 53 پیسے لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 309 روپے 50 پیسے لیٹر ہو گئی۔ پیٹرولیم لیوی میں 6 روپے 22 پیسے اضافہ، 70 روپے 36 پیسے لیٹر مقرر۔ ہائی آکٹین پر پیٹرولیم لیوی بڑھا کر 95 روپے 36 پیسے مقرر کر دی گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل پر لیوی میں 6 روپے 22 پیسے کمی، 70 روپے 82 پیسے لیٹر مقرر۔ پیٹرول اور ڈیزل پر 5 روپے لیٹر کلائمیٹ سپورٹ لیوی بھی عائد ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی حکومتی فیصلے پر تنقید، شہریوں نے پیٹرول کی قیمت میں حالیہ کمی کو ناکافی قرار دے دیا، عالمی مارکیٹ کے مطابق ریلیف دینے کا مطالبہ۔ ایل پی جی کی مہنگے دام و فروخت نے صارفین کے ہوش اڑا دیے۔ سرکاری ریٹ 241 روپے، مارکیٹ میں 500 روپے کلو فروخت۔ بلیک مارکیٹنگ نے غریب کا چولہا ٹھنڈا کر دیا۔ حیدرآباد رکشہ ڈرائیور ورکرز یونین کا رکشے سڑک پر کھڑے کر کر احتجاج، ایل پی جی کی سرکاری قیمت پر فروخت یقینی بنانے کا مطالبہ۔ ایف بی آر کی گزشتہ مالی سال 13,000 ارب روپے سے زائد کی ٹیکس وصولی، ذرائع کے مطابق تنخواہ دار طبقے نے 633 ارب روپے انکم ٹیکس ادا کیا۔ حجم برآمد کنندگان، کاروباری افراد اور ریٹیل کے مجموعی ٹیکس سے بھی زیادہ۔ گزشتہ مالی سال برآمد کنندگان نے 174 ارب روپے ٹیکس ادا کیا۔ ریل اسٹیٹ فروخت کنندگان سے 191 ارب روپے وصول ہوئے۔ ریٹیلرز کے ود ہولڈنگ ٹیکس قیمت میں 70 ارب روپے جمع۔